اور اس دور پرفتن میں اور مادیت پرستی کا یہ دور ہے. اگر ہم دیکھیں تو اگر ملک پاکستان کی بات کی جائے تو اوپر سے لے کر نیچے تک یا لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یا شہرت کے پیچھے, یا اقتدار کے پیچھے. بہت سی کرسیاں ہیں, سب سے اوپر والی کرسی ایک صدر کی ہے, اس کے نیچے وزیر اعظم ہیں, پھر وزیر ہیں, پھر مشیر ہیں, پھر جرنیل ہیں, پھر سیکٹری ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات حقیقت بتا رہا کہ خدا کی قسم وہ ساری کرسیاں, سارے اقتدار اگر ملا لیے جائیں تو ان سب سے بڑی ایک کرسی ہے, اور وہ محمد عربی کی غلامی ہے. ایسی بات ہے جی, اس میں کسی کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا. اب چونکہ میں خود 9 سال پولیس میں بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی, تو جو ایس ایچ او ہے نا, اس کا بھی بڑا مان ہوتا ہے, بڑا بھار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں تھانے دار جی ہاں, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر پھر ڈی ایس پی ہے, پھر ایس ایس پی ہے, پھر ڈی آئی جی ہے, پھر آئی جی ہے. تو صوبہ پنجاب کا جو پولیس کا سربراہ ہے اس کو آئی جی کہتے ہیں, انسپیکٹر جنرل آف پولیس. اور ایک صوبے کا جو انتظامی امور کا جو نگران یا سرپرست ہوتا ہے, جو ہیڈ ہوتا ہے, اس کو سیکٹری کہتے ہیں 22ویں گریڈ کا. ایک سیکٹری کے ماتحت تمام جرنیل اس کے انڈر ہوتے ہیں. اب آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج کی اس تاریخ میں لاہور کے اندر بیٹھنے والا سیکٹری جس کے ماتحت ہیں سارے جرنیل, اس سیکٹری کا ایک بندہ اٹھ کے نام بتا دے. آتا ہے کسی کو؟ چلیں اس کا نہیں آتا. جو 21ویں گریڈ میں جو ایڈیشنل سیکٹری ہے اس کا کوئی نام بتا دے. اس کا نہیں آتا تو آئی جی پنجاب کا نام بتا دیں, آئی جی کے پی کی کا نام بتا دیں. بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرنیلوں, آج کے سٹنگ جرنیل, آج کے وہ کرسی پہ بیٹھنے والے, آج کے برسر اقتدار, وہ حاکم زمانہ, وہ بڑے بڑے سیکٹری جرنیل آئی جی پنجاب کے نام سے واقف کوئی نہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہو, 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل, نام ہو ممتاز حسین قادری, تنخواہ 20,000 بھی نہ ہوئے, لیکن دنیا میں ایک ایک کونے میں کسی بچے سے بھی پوچھو کہ بتا ممتاز قادری کے نام سے واقف ہے, تو وہ کہے گا کہ ہاں میں بھی اس نام سے واقف ہوں کہ یہ ممتاز حسین قادری آقا و مولا کی عزت ناموس کا محافظ, ممتاز حسین قادری شہید اعظم. تو پتہ یہ لگا کہ اگر نام ہوگا تو قیامت تک اگر کسی کی دنیا, اگر کسی کی قبر, اگر کسی کی حشر بنے گی تو فقط وہ محمد عربی کی غلامی اور وفاداری سے ہی بنے گی. کچھ سمجھ آئی جی؟ 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز کے نام سے واقف ہے دنیا کے ہر ایک انسان, لیکن وقت کے جرنیل سے کوئی واقف کوئی نہیں. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا اور بلال حبشی کو دوام ہے. قیامت تک نام جس کا بھی زندہ رہنا, نام جس کا بھی زندہ رہنا, وہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی وجہ سے رہنا. اور سنیں, یہ عشق مصطفیٰ کی ہی جو دین اسلام ہے, یہ فقط دین اسلام, یہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کا نام ہے. دین اسلام جو ہے صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کا نام ہے. سنیں, آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, آقا مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے سینے کے اندر ہر کسی کے ایمان کی کیفیت ایک سی نہیں ہے. میرے سینے کے اندر ایمان کی کیفیت اور ہے, آپ کے سینے کے اندر ایمان کی کیفیت اور, آپ کے سینے کے اندر ایمان کی کیفیت اور. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ایمان کی کیفیت کو بھانپیں گے کیسے, پتہ کس طرح لگے گا؟ تو سنیں آقا و مولا کا فرمان عالی شان, یہی ہمارے اہل سنت کا عقیدہ اور یہی ہماری جان. حضور نے فرمایا کہ جس سینے کے اندر جتنا زیادہ مجھ محمد عربی کا عشق مصطفیٰ ہوگا, حضور نے فرمایا کہ اس کا ایمان اتنا زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جس سینے کے اندر جتنا زیادہ بغض مصطفیٰ ہوگا, حضور نے فرمایا کہ اس کا کفر بھی اتنا زیادہ گندا اور غلیظ ہوگا. گال یہ ہے کہ بات اپنے اپنے نصیب کی ہے. وہی مکہ کی گلیاں ہیں, اور ان گلیوں کے اندر ایک بندہ پھرتا ہے جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرے دور کا فرعون ہے. اور آکڑ کتنی, جس ٹائم حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی گردن کاٹ رہے تھے نا اس طرح, ویسے تو اس کو گھائل کاٹ دیا تھا نا, مار چکے تھے حضرت معاذ اور حضرت معوذ, 2 کم سن صحابہ. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ اس کی آخری سانسیں چاہ رہی تھی. تو جب میں نے اس کو دیکھا, میں کہا جی واہ, حضور کا اتنا بڑا دشمن, آخری سانسیں, جسم گھائل, خون بہہ چکا. فرماتے نے پھر میں نا چرا لے کر اس کی میں چھاتی پہ بیٹھا, تو پھر کہندے نے میں سر تو پکڑیا, تو پھر میں اس دی گردن کٹن لگیا. اب وہ گردن کاٹنے لگے تھے. یہ بات ہے کہ جب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض سینے کے اندر آ جائے, جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا حامی بن جائے, جب ان کے لیے بندہ دولت لگائے, ان کے لیے بندہ زور لگائے,
تو پہلی اس کی نشانی یہ ہے کہ سینے کے اندر بغض مصطفیٰ آیا نہیں. جیسی بغض مصطفیٰ، جیسی آپ کے دل کے اندر یہ خیال بھی آگے نا کروڑواں حصہ جس دن کہ آج میں نظام مصطفیٰ کو پس پش ڈالوں گا، آج میں دنیا دار کمینوں کے نظام کے لیے لڑوں گا، ان کے لیے میں جناب ان کی حمایت کروں گا، ان کے لیے میں نوٹ لگاؤں گا، ان کو میں سپورٹ کروں گا. تو پہلی اس کی نشانی کیا ہوگی؟ ہمارے امیر مجاہدین فرماتے سن کہ جدو تواڈے دل دے اندر خیال بھی آگے نا رائی کے دانے کے برابر بھی کہ آج ہم نے دین کے خلاف چلنا ہے، دین کے خلاف قوتوں کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، تو پہلا کام جو آپ کے ساتھ ہونا، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے کے اندر سے ایمان بھی سلب کر لے گا اور آپ کی عقل بھی سلب کر لے گا. نہ تواڈا ایمان رہنا، نہ آپ کی عقل رہنی. اب ابو جہل ہے، آخری سانسیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس دی گردن کٹن لگے، اس نے پتہ کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا، بات سنو میری تم گردن کاٹنے جا رہے، جو میری گردن ہے نا وہ تم نے ذرا نیچے سے کاٹنی ہے، اتوں نہیں کٹنی، منڈو نہیں. آپ نے کہنے لگے کہ جناب تو میری گردن کٹنی ہے تے نیچے سے کاٹنی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں آیا، میں کہا کیوں؟ تو پتہ آگے سے ابو جہل نے کیا بکواس کی. اس نے کہا باقی جو ان سے بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں، میدان بدر میں سر تن سے جدا ہوئے ہیں، ایک کا سر پڑا، دوسرے کا، تیسرا کا. تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تم میرا سر تن سے جدا کرو گے، جب میرا سر تم کاٹو گے تو گردن نیچے سے اس لیے کاٹنے کا کہہ رہا کہ باقی سروں میں پڑی ہوئی میرا سر ان سروں سے اونچا ہو، کٹا ہوا سر دیکھ کے بھی پتہ لگے کہ یہ کافروں کا سردار ہے. اب ابو جہل دن میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی مرتبہ آقا و مولا کا چمکتے و دعا چہرے کی زیارت کرتا تھا. دیکھتا تو تھا، نگاہ تو پڑتی تھی، لیکن دل کے اندر بغض مصطفیٰ تھا. تو ابو جہل ہی رہا اور وقت کا فرعون ہی وہ بنا رہا. لیکن جب بات آئی نا صحابہ کی، یہ وہ بات ہے جب سمجھ آئے تو پھر اتنی بات پہ سمجھ آتی ہے. صحابہ نے جب بھی آقا و مولا کو دیکھا، ویسے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ماں تک تو کہتے ہیں ہمارے اندر یہ قوت ہی نہیں تھی، ہماری آنکھوں کی یہ سکت ہی نہیں تھی کہ ہم نور مصطفیٰ کا جون سا ہے وہ جلوہ دیکھ سکیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی آقا و مولا کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا حضرت انس بن مالک سے کہ جناب آپ نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا، آپ حضور کے صحابی، آپ نے چمکتا وضوحا چہرہ دیکھا، بتائیں کوئی تذکرہ تو سنائیں. اور حدیث کی کتب میں آقا و مولا کے چمکتے وضوحا چہرے کے بہت کم تذکرے ملتے ہیں. تو آپ نے پتہ آگے سے کیا فرمایا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے جب بھی حضور کو دیکھا تو میں اس طرح نہ آنکھوں کے آگے یوں انگلیاں رکھتا تھا اور انگلیوں کے اندر پھر ہلکا ہلکا نا اس طرح وقفہ دے کے تو میں یوں حضور کو دیکھتا تھا، پھر میں انگلی بند کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ پوری حضور کی تجلی پڑے تو آنکھوں کا نور ہی جاتا رہے، بصیرت ہی جاتی رہے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا جلوہ، آپ کا نور ہی ایسا تھا کہ اس کے کیا کہنے کہ ہم تو یہ سکت، یہ وقت ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہم آقا و مولا کا چمکتا چہرہ آنکھ بھر کے بھی دیکھ سکیں. تو جب صحابہ دی وار آئی تو صحابہ نے پتہ کیا آگے سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کوئی شان ظاہر نہ فرماتے، یا رسول اللہ آپ کوئی معجزہ جون سا ہے وہ ظاہر نہ کرتے، یا رسول اللہ آپ کچھ بھی نہ فرماتے، خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ کا چمکتا چہرہ کی ایک جھلک ہی آپ کے نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. جس کو سمجھ آئی تو اس کو ایک جلوہ مصطفیٰ دیکھ کر سمجھ آ گئی، تو جس کو نہ سمجھ آئی تو اس نے صبح دوپہر شام بھی دیکھا، لیکن وہ کوئی ابو جہل بنا، کوئی ابو لہب بنا. تو آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو یہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کا عشق کیا، اور حضور کی تو ایسی شان. سنیں جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ خادم خاص ہیں آقا و مولا کے. قریب 10 سال آقا و مولا حضور علیہ السلام کے براہ راست آپ نے خدمت کی، اور خدمت کر جانے کے بعد جو آپ نے جہاں بات کی نا حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آقا و مولا کا رنگ مبارک شریف، آپ کے وضوحات چہرے کا چمکتا رنگ کی چمک اور نور ایسا تھا کہ وہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. آگے آپ فرماتے ہیں پھر دنیا کے اندر کوئی میں نے موٹا یا باریک ایسا ریشم نہ دیکھا کہ جس کی نرمی آقا و مولا کی ہتھیلی سے زیادہ ہو. آگے آپ فرماتے ہیں پھر دنیا کے اندر میں نے کوئی ایسی خوشبو، کوئی ایسی عنبر، کوئی ایسی کستوری نہ سونگی جس کی خوشبو آقا و مولا کے بدن مبارک کی خوشبو سے زیادہ ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی کا دل چاہا ہو کہ میں نے آقا و مولا کی زیارت کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ پاک کے اپنے گھروں سے باہر نکل کے گلی میں آتے تھے
ہم نے کبھی حضور کا پتہ نہیں پوچھا کہ حضور کہاں جلوہ گر ہے، حضور کی ہم نے زیارت کرنی، آپ زیارت کر کے آ رہے ہیں، آپ تو بتائیں آقا و مولا کدھر ہے۔ سنیں جی صحابہ کس طرح پہنچتے تھے آقا و مولا تک؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم باہر جا کے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو جانے کے بعد اسی گہری سانس لیندے، کہتے ہیں گہری سانس لینے کے بعد جس طرف سے جس گلی سے تازہ تازہ خوشبو کے مہک اور جھونکے آ رہے ہوتے تھے ہم اس طرف چل جاتے تھے، چلتے چلتے آگے دیکھتے تھے تو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوتے